چند صاحب نظام فیل ہو گیا ہے؟ کیونکہ ایک پریس کانفرنس پرسوں ہوئی، اس میں نظام فیل ہونے کی بات ہوئی، اور کل جو ڈی جی صاحب کی پریس کانفرنس اس میں آلموسٹ انڈورسمنٹ تھی ان تمام باتوں کی. تو یہ دیکھیں 3 باتیں جی. پہلے تو میں یہ کہوں گا ماریا، میں تو بڑے سالوں سے کہہ رہا ہوں، آپ میرے ٹی وی پروگرام کے کلپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں بڑے سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بیوروکریٹک سسٹم کولیپس کر گیا. اچھا چلو شکر ہے ایک طاقتور وزیر، ایک ساری بلڈنگ کے آرکیٹیکٹ، جب بلڈنگ کا آرکیٹیکٹ کہہ دینا کہ یہ بلڈنگ گرنے والی ہے تو وہ پھر اس سے آگے بحث رہ کو نہیں جاتی. ٹھیک ہے. دیکھیں محسن نقوی صاحب نگران چیف منسٹر تھے اور بڑے پاورفل چیف منسٹر تھے، انہوں نے الیکشن کروائے، ان کو سارے صورتحال کا بھی پتہ ہے، مطلب اس سارے نظام کے وہ آرکیٹیکٹ ون آف دا ایک آرکیٹیکٹ وہ بھی ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا ہے تو یہ پھر اس پہ میں اور ڈاکٹر صاحب کیا سوال جواب کریں گے؟ یہ تو ملک صاحب کو، برسٹر صاحب کو کیبنٹ میں بیٹھ کے یہ حل کرنا چاہیے میرے خیال ہے، فوراً میٹنگ بلا کے تو اس کا حل نکالنا چاہیے اگر ایک کیبنٹ ممبر کہہ رہا ہے. پھر دوسرا علیم خان صاحب نے بھی بیان دیا، انہوں نے بھی موٹر ویز کے اوپر، کیبنٹ کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے، لیکن جب ایک 2 طاقتور وزیر کہہ دیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملہ، جب میں کیبنٹ کے اندر بولا نا تو خان صاحب نے کہا جو کیبنٹ کو میری پالیسیز کو ٹو نہیں کرتا نا وہ ریزائن کر جائے. ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے ہزارہ والا ایشو، میں نے جا کے ریزائن دے دیا، میں کہا جی میں نہیں کر سکتا. اس وقت خان صاحب ماشاءاللہ بڑے طاقتور وزیر اعظم تھے. تو کیبنٹ اب تو یہ ان کا گھر کا معاملہ ہے. اور ایک بات حقیقت ہے، میں نقوی صاحب کی بات کو، کیونکہ میں ان سے بھی پہلے کہتا تھا، وہ تو بڑے آدمی ہیں، بڑے سیاستدان ہیں، ان کی بات یقیناً زیادہ سنی جائے گی. دیکھیں آپ نے بجلی کا میٹر لگوانا ہو، آپ بغیر پیسے یا رشوت کے نہیں لگوا سکتے. گیس کا لگوانا ہو، آپ نے تھانے جانا ہو، جوڈیشل سسٹم آپ کا فیل ہو گیا ہے کیونکہ ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں. اگر جوڈیشل سسٹم پراپر فنکشنل ہوتا تو کوئی ماورائے عدالت قتل کی ضرورت نہ پڑتی. سب سے بڑا فیلئر تو وہ ہے. دوسرا گورننس کا جو ایشو ہے، اب اگلا کام گورنمنٹ کا ہے، ان کو کون نہیں کرنے دے رہا یہ بتانا کیبنٹ کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. 5واں سال ہو گیا اس کو میں کون نہیں کرنے دے رہا، میں آپ کو بتاتی ہوں کون نہیں کرنے دے رہا. سیاسی جماعتیں نہیں کرنے دے رہی، تو بڑا کلیئر بات ہے کہ اس نظام کو اگر ناکام بنایا ہے. سر میں نے جو اخذ کیا اس پریس کانفرنس سے، آئی کوڈ بی رانگ. آپ ایز اے صحافی آپ کا اخذ کرنا آپ کا رائٹ ہے. مجھے لگا کہ یہ سیاستدان یہ تو اب ایک چارج شیٹ آ گئی ہے گورنمنٹ کے اوپر. اب گورنمنٹ کو ایز سون ایز پاسبل اس کا ایک جواب دینا پڑے گا کہ ان کی وجہ سے کولیپس کر گیا ہے یا پرانا سسٹم بڑے سالوں سے کولیپس کر گیا ہے یا وہ ریفارمز کر نہیں پا رہے. تو پھر چھوڑ دینا چاہیے. عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بیٹھے رہنا اور اس نظام کو چلاتے رہنا، اگر انتظامی یونٹس کے اوپر ان کا موقف نہیں ہے یا صوبوں کی جو بات کرتے ہیں، تو ہم تو بڑی پیپل پارٹی تو بڑی دیر سے کہتی ہے کہ جن پہ کنسنسس ہے صوبوں کے اوپر اس وہاں سے شروعات کر دیں. آپ دیکھیں نا ساؤتھ پنجاب کے اوپر قرارداد پاس ہوئی ہے، کنسنسس نہیں ہے لیکن وہاں نہیں قرارداد پاس ہوئی ہے وہاں پنجاب اسمبلی سے، سینٹ سے پاس ہوئی ہے، میرے خیال قومی اسمبلی سے بھی غالباً، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد، قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوئی تھی. تو آپ بنا دیں ساؤتھ پنجاب کا صوبہ، شروعات کرنی ہے کریں، اگر نہیں کرنی تو آپ پھر کھل کے سامنے آئیں کہ جی بالکل ہم نظام ٹھیک. دیکھیں 40 سالہ حکمرانی اس موجودہ سسٹم کی ان لوگوں کی ہے، 40 سالہ بڑے صوبے میں اور وفاق میں. تو اگر 40 سالوں بعد بھی ہم بیوروکریٹک ریفارمز نہیں کر پا رہے، مان لی میں نے برسر صاحب کی بات مانتا ہوں کہ مین بیوروکریٹک ریفارمز ہیں، کیا اس میں کون رکاوٹ ہے؟ بڑے بڑے کمیشن، لوکل گورنمنٹ الیکشن کرنے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ لوکل باڈی سسٹم لانا کہ سندھ میں تو آ گیا ہے، کے پی کے والوں نے بھی اب الیکشن منظور کیا تھا، اب الیکشن میں خواہاں کو جی بلوچستان اور سندھ پنجاب رہ گئے. تو کس نے روکا ہوا ہے؟ پروونشل فائنانس کمیشن کرنے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ نیشنل فائنانس این ایف سی ہوگا، پھر پی ایف سی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب بات بالکل اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کھل کے. میں ایگری کرتے ہیں. لیکن اس وقت یہ ڈیبیٹ نقطہ اٹھایا کیوں گیا ہے آپ کا کیا؟ لیکن 2 چیزیں ہیں، کیا کوئی غلط فہمیاں ہیں؟ کیا وہ جو اس سے بھی بڑا کام ہے کشمیر کا ایشو، اس سے بھی بڑا وہ بھی پیرالل ایشو ہے کہ الیکشن ہے، وہاں دھاندلی ہو رہی ہے. وہاں ہمارا الزام ہے کہ نون لیگ کے لیے دھاندلی ہو رہی ہے. ہم نے الزام بھی لگایا ہماری کمیٹی، ہم نے ثبوت بھی دے دیے نون لیگ کی کمیٹی کو 2 دن. حالانکہ ہمارا ورکر برداشت نہیں کرتا تھا کہ ہم نون لیگ کے ساتھ دھاندلی، بلاول صاحب کی سپیچز کے بعد اب پھر ہم ان سے جپے لگا کے بیٹھ جائیں. لیکن ہم نے جا کے ثبوت دیے 4 حلقوں کے، 80-90% کاسٹنگ، 95% کاسٹنگ. بھائی ایک جماعت نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، حالات ایسے ہیں، 24-25% کاسٹنگ ہے. تو پھر یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں تحریک انصاف والے جو کہہ رہے تھے 3-4 سال سے، تو آپ دونوں کی جو آپس کی باتیں بھی انڈورسمنٹ ان کے پوائنٹ آف ویو کی ہے جو 2024 سے بلاول صاحب نے جو اپنی سپیچ میں کہا کہ میں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں،
جو داندلی سے تنگ ہیں، جو اس شفاف الیکشن چاہتے ہیں، آئیں بسم اللہ سر کریں. تو 2024 میں جو یہ بات کہتے تھے 2026 میں گھوم پھر کے آپ وہیں نہیں، میں تو کہتا ہوں کبھی بھی اس ملک میں آئیڈیل الیکشن، نہ 2018 کا الیکشن آئیڈیل تھا، نہ 2024 کا تھا. کبھی RO، کبھی RTS، کبھی اسلامی جمہوری اتحاد. پیپل پارٹی تو سب سے بڑی وکٹم ہے اس سسٹم کی. سر پلیز یہ نہ کہیے گا کیونکہ صدارت، گورنرشپ، یہ سب میں کچھ کہتا اسٹیک ہوں ہولڈر ہے. صدارت یا گورنر، میری بات سنیں، صدارت کے پلے کچھ نہیں ہوتا. صدارت لیکن کیا ہے صدارت کے کیا ہے اختیارات کیا ہیں؟ ہم نے سارے اختیارات تو پارلیمنٹ کو اور آصف زرداری صاحب نے خود پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے دیے ہیں. پیپل پارٹی تو عہدہ لے کے بھی اس عہدے کے اختیارات پارلیمان کو دیتی ہے. یہ واحد پارٹی ہے. عہدے لے کر آپ کیوں اس نظام کی کالک اپنے منہ پہ پھر مرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس کوئی، اب بھی ہم نے ہاتھ بڑھایا ہے. اگر اب دوسری پارٹی ابھی بھی میچورٹی کا مظاہرہ نہ کریں، آگے نہ بڑھے، تو ہم کیا اکیلے پیپل پارٹی کیا کر سکتی ہے؟ اکیلا چیئرمین بلاول کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو ساری جماعتوں کا کام ہے. ہر کوئی جماعت اپنی جگہ پہ رو رہی ہے دھاندلی کی وجہ سے. 2018 میں نون لیگ روتی تھی، آج PTI رو رہی ہے. ہر الیکشن میں کوئی کوئی جماعت وکٹم بنتی ہے. تو ہم نے تو یہی کہا ہے نا، آئیں بسم اللہ کریں. جی اور اوپر سے وزیروں نے بھی کہہ دیا ہے، بلاول صاحب کی بات کو تو انڈورس کر دیا کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے. تو اب یہ نہیں کہ ریفارمز کی دور ہے، اب ریفارمز ہونا ضروری ہے. اور پولیٹیکل جماعتوں کا یہ فرض ہے کہ بجائے سے کوئی اور آگے بڑھے، خود آگے بڑھے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں اور ریفارمز. دلچسپ گفتگو ہے.